وسلم اولاد پر شفقت اور یتامہ پر یعنی یتیموں پر رحمت۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں۔ مطلب بچوں کو بوسہ دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ بندوں کے دلوں میں رحمت ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر! یہ اس رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس زوجہ ہیں کہ جن کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اور اگر وہ چاہتے سونے کے پہاڑ سونے کے بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن ان کے گھر کا عالم یہ ہے کہ پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی۔ جب وہ چلی گئی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو خدا نے لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی۔ امام احمد و مسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں ایک مسکین عورت 2 لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، ایک لڑکیوں کو دے دی اور ایک کو منہ تک کھانے کے لیے لے گئی کہ لڑکیوں نے اس سے مانگی، اس نے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دی۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ مطلب بیٹیوں کے ساتھ سلوک کی بنیاد پر اور رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت واجب کر دی۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عیال یعنی پرورش میں 2 لڑکیاں بلوغ تک یعنی بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، ایسے ہی اپنی لڑکیوں کی پرورش کرنے والا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور انہیں دین سکھانے والا اور ان کی شادیاں کر دینے والا قیامت کے دن ایسے ہی میرے قریب ہوگا۔ شرح سنہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جب کہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو۔ اور جو شخص 3 لڑکیوں یا اتنی ہی بہنوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی اب ان کو ضرورت باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا 2 یعنی 2 کی پرورش میں یہی ثواب ہو جائے؟ فرمایا 2 یعنی ان میں بھی وہی ثواب ہے۔ اور اگر لوگوں نے 1 کے متعلق کہا ہوتا تو حضور 1 کو بھی فرما دیتے، اور جس کی کریمتین کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دریافت کیا گیا کریمتین کیا ہیں؟ فرمایا آنکھیں، یعنی جو اندھا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی روشنی لے لی اور اس پر اس نے صبر کیا تو وہ جنت پائے گا۔ ابو داؤد نے سیدنا عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے رخسارے میلے ہیں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح کلمہ اور بیچ کی انگلیاں پاس ہیں۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو منصب و جمال والی تھی، یعنی خوبصورت تھی،
اور اچھے حسب و نسب والی بھی تھی اور بیوہ ہو گئی، اور اس نے یتیموں کی خدمت کی یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں، یعنی بڑے ہو جائیں یا مر جائیں۔ امام احمد و حاکم و ابن ماجہ نے سیدنا سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف واپس ہوئی، یعنی اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق دے دی اور باپ کے یہاں چلی آئی، تمہارے سوا اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو افضل صدقہ یہ ہے کہ اس لڑکی پر صدقہ کرے جو اپنے میکے واپس چلی آئی ہو۔ ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ در گور نہ کرے، یعنی زندہ قبر میں نہ گاڑے، جیسے ایام جہالت میں ہوا کرتا تھا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے اور اس پر فخر ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور جب اسلام کا سورج چمکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن نہیں کرے گا اور اس کی توہین نہ کرے، اور اولاد ذکور یعنی مرد بچوں کو اس پر ترجیح نہ دے، یعنی لڑکوں پر، اپنے لڑکوں پر لڑکیوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دے۔ مطلب یہ کہ جیسے لڑکوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا ہی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی سلوک کرے، جیسا انہیں کھلاتا ہے ویسا ہی اپنی بیٹیوں کو کھلائے، جیسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ویسا ہی سلوک اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ترمذی نے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب دے اور وہ اس کے لیے 1 صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور ترمذی و بیہقی نے بروایت ایوب بن موسیٰ وہ اپنے والد و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا اولاد کو کوئی عطیہ یعنی گفٹ، تحفہ ادب حسن سے بہتر نہیں، یعنی سب سے بہترین تحفہ اگر باپ کی طرف سے اولاد کے لیے ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ باپ انہیں اچھا ادب سکھائے۔ ترمذی و حاکم نے عمر ابن سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔ ابن ماجہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ ابن النجار نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمے باپ کے حقوق ہیں۔ تو اولاد کے حقوق باپ کے ذمے کیا ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہے، اسے نہلانے دھلانے کے بعد، اور اس کا اچھا سا نام رکھ دے اور تحنیک کرے، یعنی کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے اور کوئی اچھا سا نام رکھے۔ 7ویں دن یا جب اللہ توفیق دے اس کا عقیقہ کرے، اور جب وہ بولنے کے قابل ہو تو اسے ادب سکھائے، علم دین سکھائے اور اسے طہارت وغیرہ کے مسائل بتائے، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا درس دے اور اسے اچھے آداب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اچھے گھرانے میں، اچھے خاندان میں اس کا رشتہ کر دے۔ طبرانی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔ طبرانی نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطیہ میں یعنی تحفہ وغیرہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ احسان و مہربانی میں عدل کریں، اور وہ ماں ہو یا باپ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں، تو تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرو، یعنی لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔